اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، جب ہم کہتے ہیں نا کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، تو یہ تمام باتیں کہنے کے لیے ہماری نیت میں، ہماری زبان پر اخلاص کے ساتھ یہ کلمات آنے چاہیے، تو پھر بات کہیں بنتی ہے، کیونکہ اخلاص ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اخلاص انسان کے دل کی صفائی اور خلوص کو ظاہر کرتا ہے، یعنی مخلصین لہ الدین، کہ ہم اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں نا اس میں خالص ہو جائیں، تمام تر کوتاہیوں کو، تمام تر دیگر چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، خالصتاً اللہ کی محبت میں عبادت کریں، خالصتاً اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس میں اخلاص ضروری ہے۔ تو آج ہم اخلاص پر بات کریں گے، اور اللہ کی رضا کو جب ہم مقدم رکھتے ہیں، اللہ کی یاد جب ہمارے دل میں ہوتی ہے اور اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہر نیک عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ اس پر مہمان شخصیات جو آج کی بزم رونق افروز ہیں، جو گفتگو فرمائیں گی، آپ کی میری جانی پہچانی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے۔ آپ ویلکم کرتے ہیں آپ کو میری پہچان میں۔ بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت رونق افروز ہیں، ماشاءاللہ بہت عمدگی سے، بہت اخلاص کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں زرمینہ آپ کو۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں آپ۔ جزاک اللہ، بہت خوش رہیے۔ آپ بات کر لیتے ہیں اخلاص کے تعلق سے آج، کیونکہ ہمارا عنوان یہی ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے ہماری بہنوں کو یہ بھی بتائیے گا، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اخلاص کی اہمیت، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص دین کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے، یعنی ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اللہ نے اگر ہمیں علم دیا ہے تو وہ علم بانٹتے ہیں، تو یہ تمام اعمال جو ہیں صرف اللہ کے لیے ہوں، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہ ہوں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی بیان فرمایا، کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اور میری زندگی کا ہر عمل میرے اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں صرف یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، خالص دین کے لیے یکسو ہو کر، یعنی تمام عبادتوں کی روح جو ہے وہ اخلاص ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مومن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو عمل تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، جاؤ اور آج جا کر ان سے بدلہ لو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اچھی سوچ پر جو انسان کو انعام ملتا ہے وہ اچھے عمل پہ نہیں، اسے کہ زینب صاحبہ سوچ میں کوئی اچھی سوچ میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے محفوظ رکھو، تمہاری چھوٹی سی نیکی بھی تمہاری نجات کا سبب ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسے ہی آپ کو اس کا
پھل ملے گا۔ پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائے گا کہ کوئی بھی عمل اخلاص کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے گا۔ دیکھیے ایک شخص بنی اسرائیل سے میں جا رہا تھا، اس نے ایک غلے کا ٹیلا دیکھا اور لوگ وہاں پر قحط کی وجہ سے بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے، تو اس نے دل میں نیت کی صرف کہ اللہ اگر یہ غذا ہوتی، یہ پورا غذا سے بھرا ہوا ہوتا یہ ٹیلا، تو میں تیری مخلوق میں تقسیم کر دیتا۔ ندا آئی کہ تیرا صدقہ قبول ہوا تیری نیت کے بدلے۔ اسی طرح جنید بغدادی کے بال بہت بڑے ہوئے تھے اور ان کے استاد نے کہا کہ اپنے بال کٹوا کر آنا، تو زینب صاحبہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ حجام کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے میرے بال کاٹ دو۔ تو حجام نے انہیں کرسی پر بٹھایا اور روتے جا رہا تھا اور ان کے بال کاٹتے جا رہا تھا کہ پیسوں کے لیے تو روز کاٹتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے آج کاٹ رہا ہوں۔ تو جنید بغدادی نے دل میں نیت کی کہ جب اللہ مجھے کوئی راستہ میرے لیے بنائے گا تو میں اس شخص کا حق ضرور ادا کروں گا۔ جب جنید بغدادی بہت بڑے صوفی بن گئے تو اس شخص کو دینے گئے، ان کی دکان پر ہدیہ کچھ دینے گئے، تو حجام نے کہا کہ اے جنید بغدادی، آپ اتنے بڑے صوفی بن گئے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کا فائدہ مخلوق سے نہیں لیا جاتا، اللہ خود اس کا صلہ دیتا ہے۔ تو اللہ کے لیے سوچ رکھو، اللہ کے لیے خیالات رکھو، اللہ کے لیے رشتے نبھاؤ، اللہ کے لیے دوسروں کی خطاؤں کو معاف فرماؤ۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، جب وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے، تو ہمیں بھی اس کی رضا پر راضی رہ کر بڑی سے بڑی غلطیوں، رنجشوں، عداوتوں کو ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک، یعنی اگر آپ کے پاس اتنا مال و اسباب نہیں کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں، لیکن اگر آپ نے نیت یہ رکھی کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں فلاں کام کرتا، اگر میرے پاس ہوتا تو میں مسجد میں ایک نل یا اے سی لگوا دیتا، اگر میرے پاس ہوتا تو میں کسی بچی کی شادی کرا دیتا، تو آپ کی نیت کا اجر آپ کو اللہ رب العزت ضرور ضرور عطا فرمائے گا۔ زرمینہ، آپ یہ بتائیے کہ اخلاص کی فضیلت پر کلام کیجیے گا، اخلاص کی فضیلت بیان۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اخلاص جیسا کہ ہم نے جانا، مخلص ہونا کسی چیز کا، کسی عمل کا، پاک صاف ہونا، کثافتوں سے، ملاوٹ سے، جیسے آج کل ہم بات کرتے ہیں کہ پیور رشتے یا پیور دیسی گھی یا مختلف چیزوں کے خالص ہونے کی بات کی جاتی ہے، یعنی ہر ہمارا نیکی کا، خیر کا عمل، عبادات بھی اس میں شامل ہے اور دیگر معاملات زندگی، روٹین میٹرز بھی آ جایا کرتے ہیں، وہ تمام ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جب انجام دیتے ہیں تو اسی کو تو اخلاص کہا جاتا ہے، اور وہی اعمال اللہ کی بارگاہ عظیم میں مقبولیت کا درجہ بھی پا جاتے ہیں۔ ادروائز جو اعمال اخلاص سے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے احساس سے، یعنی کہ اس مطلوبیت سے خالی نظر آتے ہیں، پھر وہ دنیا داری کی حد تک رہ جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب شیطان نے کہا کہ میں اللہ کو کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، تو جو مخلصین ہوں گے نا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو پانے والے ہوں گے، دین کے ساتھ مخلص ہوں گے، تو وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اور نہ آتے ہیں اور انشاءاللہ نہ آئیں گے۔ مسلم کی حدیث کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے اعمال کو، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے کہ ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، قلب کی اصلاح کا سامان کرنا ہے۔ جیسے حضرت لقمان علیہ السلام سے فرمایا گیا، ایک بکری کو ذبح کیا گیا کہ اس کے 2 بہترین حصے لے کر آئیے، تو وہ زبان اور دل لے کر آئے۔ پھر جب کہا گیا کہ 2 اس کے بدترین حصے لے کر آئے، تب بھی زبان اور دل لے کر آئے، کیونکہ انہی کا تو آپ دیکھیں نا، ہمیں دین اسلام میں بار بار تعلیم ارشاد فرمائی گئی کہ زبان کی حفاظت کرنا ہے، نیت کی حفاظت کرنی ہے، دل کو خالص کرنا ہے، کیونکہ ہم جب اللہ نہ کرے کوئی گناہ یا خطا یا غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ایک نقطہ دل پہ لگتا ہے، رفتہ رفتہ سارا دل سیاہی مائل ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر امام بخاری کی جو بخاری شریف میں فرسٹ احادیث مبارکہ ایز وی نو کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے، چاہے ہماری زندگی کے جتنے معاملات ہوں، چاہے فرض ہوں، سنت ہو، نوافل ہوں، ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے اپنی زندگی کو خالص کرنا ہے اور اس خالص پن سے لے کر چلنا ہے۔ ہماری نیت، ہمارا ارادہ، ہماری سوچ، ہماری فکر اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نیت اچھی ہوگی، فکر اچھی ہوگی، سوچ اچھی ہوگی، عمل اچھا ہوگا، ماحول چینج ہوگا، معاشرہ چینج ہوگا، اور پیار، محبت اور امن و سکون کا اسی طریقے سے مرکز بنتا چلا جائے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیں جو مباح امور ہم انجام دیتے ہیں کہ جن کا نہ گناہ ہے نہ ثواب، فار ایگزامپل ہم کھانا کھائیں تو اس لیے کھائیں کہ اس کھانے سے مجھے
طاقت ملے گی, ایک قوت ملے گی, تو میں اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے انجام دے سکوں گا, مطلب توانائی حاصل کرنے کے لیے. پھر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق حلال میں اضافہ کرے, مجھے کسب حلال عطا فرمائے, میں دوسروں کی مدد کروں گا, میں دوسروں کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کروں گا کسی بھی حوالے سے, فائنینشیل ہیلپ ہے, یا ایون آپ کسی کو مورل سپورٹ فی زمانہ اس مٹیریلسٹک دور کے اندر دے دیتے ہیں, تو وہ بھی کتنا خوبصورت ایک عمل ہے. تو وہ مباح امور بھی ہم نیکیوں کے مدارج ہمارے طے کرنے میں ایک اہم اور روشن کردار ادا کرتے ہیں. پھر حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا ایک مفہوم ہے کہ پہلے لوگوں کی نیت کی اصلاح کی جاتی تھی, جب نیت درست ہو جاتی تھی نا, اس کے بعد انہیں عمل کی جانب متوجہ کیا جاتا تھا. اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیکی کا اچھا عمل کرتے ہیں تو صرف اس میں خالق کی یاد اور محبت رہ جانی چاہیے. ہم اپنا اچھا عمل ہمیں بھول جانا چاہیے کہ ہم نے تو بہت اچھا کر لیا, اپنے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو, یعنی اخلاص کو, جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اسی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ. اور یقیناً جب ہم سب سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں, مخلص ہو جاتے ہیں اپنی نہ صرف عبادات کے اندر بلکہ اپنے معاملات کے اندر, تو آپ دیکھیں کہ ہمارے الفاظ میں, ہمارے اعمال میں تاثیر ہی تاثیر اور برکات ہی برکات عطا ہوتی ہے. کیونکہ اخلاص ایک ایسی خوشبو ہے جو ہماری نیتوں کو مہکا دیتی ہے. اخلاص ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمارے اعمال کو قبولیت کا رنگ عطا کر دیتا ہے. اور جب ہم اخلاص نیت کے ساتھ زندگی کے ہر معاملات کو انجام دیتے چلے جاتے ہیں, تو ہمارے جو معاملات زندگی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتے چلے جاتے ہیں. ان میں ایک خوبصورت رنگ بھی عطا ہوتا ہے, اور ہم خود یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری بات ہے وہ اس کی جو تاثیر ہے وہ دوسروں کے دلوں تک منتقل ہو رہی ہے. پھر نہ کوئی رجحان رہتا ہے, نہ کوئی میلان رہتا ہے, فقط اللہ تعالیٰ کی رضا, اس کا تصور اور اس کا دھیان رہتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. یعنی انسان کو روحانی بالغی بھی عطا ہوتی ہے اخلاص کے حوالے سے, وہ روحانی منازل بھی طے کرتا رہتا ہے. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے, آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور جس طرح سے ہم بات کریں نا اخلاص کے تعلق سے, اور وقفے پہ جانے سے قبل ہم نے ذکر یہ بھی کیا کہ اخلاص کے حوالے سے, اخلاص کی وجہ سے, اخلاص کے تعلق سے کہ روحانی بالیدگی بھی عطا ہوتی ہے. اس پر بھی کلام کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں, ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ اور زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اب روحانی بالیدگی کے حوالے سے جیسے بات ہوئی, آپ کیا فرمائیں گی, اخلاص کے روحانی فوائد کیسے حاصل ہوتے ہیں, کیا کہیے گا؟ دیکھیے زینب صاحبہ, اخلاص مومن کے دل کی سب سے قیمتی دولت ہے. بے شک. نیکی صرف اللہ کے لیے کی جائے تو اس کا اثر انسان کی زندگی پہ بھی پڑتا ہے, بے شک, اس کی روح پر بھی پڑتا ہے, اور آخرت پہ بھی پڑتا ہے. اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. اگر نیت صاف ہو تو چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص سچے دل کے ساتھ, اخلاص نیت کے ساتھ تہجد کی نماز کی نیت کر کے سوئے اور اس کی آنکھ نہ کھلے, تو اللہ تعالیٰ انعام دیکھے کہ اس کے مطلب اعمال میں تہجد کی نماز لکھ دیتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک شخص جنت میں جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے, جو میوے چاہتا ہے کھاتا ہے, جو پھل کھاتا ہے چاہتا ہے کھا لیتا ہے گا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ کون شخص ہے جہاں جاتا ہے چلا جاتا ہے, جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مقام اور اتنا درجہ دیا ہے. دیکھیے کسی کے ساتھ اخلاق سے کوئی عبادت کریں, کوئی کام کریں اللہ کی راہ میں, تو انسان کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے. دیکھیے مخلوق کی تعریف یا تنقید انسان کو اتنا متاثر نہیں کرتی, لیکن جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو سکون قلب حاصل ہوتا ہے, نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, اللہ کے ہم مقرب بندے بن جاتے ہیں. دیکھیے جن ہاتھوں سے زینب صاحبہ اللہ کی راہ میں کچھ دیا جاتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جتنے قدم وہ چل کر جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, تو قدم اللہ کی بارگاہ میں نیکی میں لکھے جاتے ہیں. اور دل سے اخلاص نیت کے ساتھ کسی کو نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے
تو دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، یعنی دل کی سیاہی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. پھر دیکھیے کہ اخلاص کا ایک روحانی فائدہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، نیکی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے گا، اور ہر لمحے نیکی کی تلاش میں رہتے کہ اللہ ہمارے حصے میں کوئی نیکی کا کام آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ ادا کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں ان کا یہ عمل نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں. پھر دیکھیے روحانی قوت و طاقت عطا ہوتی ہے. جو لوگ اخلاص نیت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں تو ان کا دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی رنگ نہیں ہے. تو لوگ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں گے. جب اخلاص نیت کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اس کا ہر لمحہ نیکی میں لکھا جاتا ہے. جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو یہ ہجرت اس کی اللہ اور رسول کے لیے لکھی جائے گی. کوئی شخص اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے شہادت کے منصب پر فائز کرتا ہے، چاہے اسے بستر پہ ہی کیوں نہ موت آئے. جو شخص اخلاص نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ ادا کرتا ہے تو قیامت کے دن اس حال میں داخل ہوگا کہ اللہ اس سے راضی ہوگا. اسی طرح پھر دنیا سے ایسا شخص جو ہے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں رہتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے راضی رہتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو نے کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو اور اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے محفوظ رکھو. چھوٹی سی نیکی بھی تمہاری نجات کا سبب ہو سکتی ہے. پھر آزمائشوں میں جس شخص میں روحانی طاقت مل جاتی ہے اسے، تو زینب صاحبہ وہ آزمائشوں میں اللہ اس کی مدد کرتا ہے، وہ ثابت قدم رہتے ہیں، اس کی منزل اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے زندہ ہیں، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کر رہے ہیں. تو یہ لفظ ہماری بہت بڑی قوت اور طاقت ہے کہ ہم منزل کے لیے دو گام چلیں اور منزل سامنے آ جائے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپا بہت پیاری باتیں، اور وہی بات ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. زینب آپ بہت اچھی کیا مجھے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے. جی بہت رونا آ رہا تھا کہ جب اللہ کسی کی اصلاح کرتا، ہو سکتا ہے میری اصلاح کر لی ہو. میں جب انسان کی کسی کی بھی برائی نہیں سوچتا، دل سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے نا، تو اللہ ایسے لوگوں کو کبھی زندگی میں پریشان نہیں کرتا، غیب سے اس کی مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. زرمین آپ یہ بتائیے اخلاص کے بغیر عبادت کی حیثیت کیا ہے، کیا کہیں گی؟ جی بہت شکریہ. اس حوالے سے ضرور گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہر چیز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے. اگر ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے تو یہ عدل کہلاتا ہے. اگر ہمارا ظاہر بہت اچھا ہے، یعنی ظاہر طور پر ہم کسی سے بہت اچھے طریقے سے مل رہے ہیں، اس کی خوب آؤ بھگت کر رہے ہیں، اس کی تعریفوں کا انبار لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یا اس کی تعریف کر رہے ہیں ظاہری یا اس کے نالج کی یا کسی بھی حوالے سے، لیکن ہمارے باطن میں اس کے لیے خیر نہیں ہے، تو پھر دیٹ مینس کہ ہمارے اندر اخلاص کا نور ابھی نہیں آیا. پھر اگر ہمارا باطن ظاہر سے زیادہ اچھا ہے تو یہ بزرگی کی کنڈیشن ہے. وہ شخص مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. وہ شخص وہی تو ہے جن کے لیے قرآن پاک میں مخلصین فرمایا گیا، فقط فاز فوزا عظیما، کہ تمام انعامات، تمام بھلائیاں، تمام خیر انہی لوگوں کے لیے تو ہے کہ جو مخلصی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی تمام زندگی کے معاملات کو انجام دیتے ہیں. ان کا خاتمہ بھی بالخیر ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے دعا کرے تو وہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماتا ہے. اب آتے ہیں اس جانب کے عبادات. ڈیفینیٹلی زندگی کے ہر معاملے میں، اسپیشلی عبادات کے اندر، اخلاص کا نور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو پانے کے لیے. تو اگر وہ خدا نخواستہ رضا اور خوشنودی نہ ہو تو ہمیں ثواب بھی نہ ملا، اور الٹا ریاکاری کا وہ گناہ بھی ہمارے زمرے میں آتا چلا گیا. تو ہمیں چاہیے کہ مخلوق کی باتوں کی طرف دھیان کم دیں، اپنی عبادات کی طرف فوکس کریں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں جوہر عطا کیا ہے نیکی کا، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ اخلاص 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 زندگی کی عبادات کے اندر اور معاملات زندگی کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ ہمارے ہر نیکی والے اچھے اور ہر پیارے عمل کی جو خیر ہے، اس کی جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، جو اس کا جوہر ہے، وہ
اخلاص ہی ہے، بے شک۔ کیونکہ آپ دیکھیں اگر اخلاص نہ ہو تو وہ بالکل ایسے ہی جیسے جسم روح کے بغیر ہے، اور جو شیطان ہے وہ یہی تو چاہتا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا وہ جوہر چھین کر لے جائے۔ ہمیں فوراً اللہ کا تصور قائم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ہمیں خود شناسی عطا فرما، ہمیں اپنا تقرب عطا فرما۔ علماء نے لکھا کہ جو شخص حج پہ جاتا ہے صرف اس لیے کہ یہاں میں دشمن سے بچ جاؤں گا، تو اس کا حج، اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رات کو اٹھ کر نوافل کا اہتمام کرتا ہے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں لیکن مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے بلکہ مجھے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، چوکی داری کرنی ہے، اس کو واچ کرنا ہے، تو اس کا یہ عمل بھی علماء فرماتے ہیں کہ قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا خوبصورت فرما دیا کہ آپ عبادت ایسے کیجئے کہ جیسے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تو خواص کے لیے ہے نا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم عوام تو یہی کر سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی انسان کے اندر باطنی طور پر، روحانی طور پر کافی کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ تصور تو قائم کر ہی سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ از واچنگ اس، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر ہمیں قرآن پاک میں فرمایا گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے تمام جن و انس کو پیدا کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اخلاص کا نور ہونا تو ضروری ہے نا، اگر اخلاص ہی اس کے اندر نہیں ہوگا تو وہ ہماری عبادات کس طرح اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، کیونکہ جنید بغدادی نے بڑا خوبصورت فرمایا اس حوالے سے کہ اخلاص کی دولت کا، نور کا، اس سے ہماری شخصیت کا آراستہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ جو عبادت اخلاص کے بغیر وہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی درخت پھل کے بغیر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اخلاص کا نور، اخلاص کی دولت اس لیے ضروری ہے ہماری، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے سخاوت ہو، چاہے ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہمارا معاملات زندگی ہو، ہمیں اخلاص کے دو بول ہی کسی کے لیے بول لیں، کیونکہ دیکھیں کہ لہجے میں اگر ہو اخلاص تو دو بول بہت ہیں، انسان کو رہ جاتی ہے محبت کی زبان یاد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب اخلاص پر ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان اس وقت حائل ہے ایک وقفہ، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اخلاص پر ہم بات کر رہے ہیں، اور جس طرح ہم نے بار بار بات کی نا کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں، چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتا ہو یا دنیاوی اعتبار سے معاملات کے حوالے سے، یعنی اگر ہم نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے، کسی کا کوئی معاملہ سلجھانا ہے، کسی کے بھی کسی طریقے سے بھی کام آنا ہے، تو ہمارے دل میں دکھاوا یا ریا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کام ہم کر رہے ہیں، اس بات کو مقدم رکھنا ہے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، روحانی اعتبار سے جیسے ہم نے بات کی، اس کے بعد اس کے فوائد پر بھی کلام کیا، میں چاہوں گی جیسے عبادات کے حوالے سے بھی بات ہوئی، ابھی زرمینہ نے بھی ہمارے ساتھ بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ اب بات یہ ہے کہ اخلاص کس طرح سے پیدا کیا جائے، ڈاکٹر صاحبہ اس بارے میں ہماری بھی رہنمائی کریں، ہماری جو بہنیں دیکھ رہی ہیں ان کی کیا رہنمائی فرمائیں گی، آپ کہیے گا۔ دیکھیے، نیک لوگوں کی سیرت کو پڑھنا، صحابہ اکرام ہیں، صحابیات ہیں، نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، متقین ہیں، انبیاء اکرام ہیں، ان کی حیات مبارکہ کو پڑھنا کہ کس طرح وہ زندگی گزارتے تھے، بے شک بڑے سے بڑی مشکلات میں استقامت کا پہاڑ بنے رہتے تھے، کوئی ان کو بہکا نہیں سکتا تھا، وہ اپنی اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے، صبر و شکر کا پیکر بنے رہتے تھے، کس طرح وہ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ دیکھیے نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو اور معصوم اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر آ گئے، تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ ابراہیم کیا یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میرے رب کا حکم ہے۔ تو کیا ایک عورت کی ایمانی طاقت تھی، گرج کر بولتی ہیں کہ چلے جاؤ ابراہیم، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، میرے اور میرے بچے کا وارث اللہ ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں تو اللہ انہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اور زینب صاحبہ دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ تو دیکھیے انہیں کیا کہ معصوم اسماعیل کی ایڑیوں سے نے چٹانوں کے منہ توڑ دیے، اور ایک پانی جاری ہوا جس سے رہتی دنیا تک کائنات کے لوگ جو ہیں
फैज़याब होंगे। बेशक। फिर दुआ करना अल्लाह ताला के हुजूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे कि अल्लाह मेरे तमाम आमाल को मेरे लिए नेक बना दे और अल्लाह इसमें किसी का हिस्सा ना रख। फिर तीसरी बात है कि अल्लाह की नेमतों पर गौर करना कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, उसकी अज़मतों को बयान करना। इससे भी इंसान के दिल में जो है वो अखलास पैदा होता है। आखिरत को याद रखना कि दुनिया फ़ानी है, आखिरत की ज़िंदगी दायमी ज़िंदगी है और हम सबको लौट कर अपने रब की तरफ जाना है। देखिए, जब हम साहबे कराम को देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में तिलावत कर रहे थे, अज़ाब की आयत आई तो इतना रोए कि उनके हलक की आवाज़ जो थी बंद हो गई। खलीफा हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, तो लोगों ने कहा आप इतना क्यों रो रहे हैं? कि ना आखिरत के खौफ से रह रहा हूँ कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है या नहीं है। और रो रो कर दुआ करते थे कि अल्लाह तू मैं अपने फ़ज़ल से मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। इसी तरह जो भी हम अमल करते हैं उसको छुपाना, यानी लोगों के सामने दिखावा नहीं करना। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे मोतबर नेकी वो है जिसका गवाह अल्लाह के सिवा कोई भी ना हो। इसी तरह देखिए ना कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब विसाल हुआ तो उनके पीठे मुबारक पर ज़ख्मों के निशान थे। तो बाद में जब पता चला कि वो रात की तारीकी में उठते थे और बोरियां राशन की अपने पीठे मुबारक पर लाद कर लोगों के घर पहुंचाया करते थे। और मरने के बाद उनके विसाल के बाद ये भी पता चला कि 1000 घर ऐसे थे जिनकी वो माली आनत करते थे। फिर देखिए कि रियाकारी से बचना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रियाकारी करना शिर्क है, और जो रियाकारी करता है तो अल्लाह भी फिर उसका दिखावे के अमल को जो है वो कबूल नहीं करता है। नबी करीम वसल्लम की खिदमत पे एक शख्स हाजिर है, कहने या रसूल अल्लाह, एक शख्स जहाद करता है और उसकी ये नीयत होती है कि उसको सवाब भी मिले और उसकी दुनिया में शोहरत भी हो, तो क्या उसका ये अमल कबूल होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका ये अमल कबूल नहीं होगा। फिर से एक शख्स और हाजिर हुआ, कहने या रसूल अल्लाह, एक शख्स को इल्म दिया है, वो इल्म अपना लोगों में बांटता है दिखावे के लिए और फिर उस पर माल भी वसूल करता है, तो क्या उसे सवाब मिलेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। देखिए, अल्लाह ताला ने तो हमें दिल की इस्लाह के लिए इतनी बड़ी दौलत अब्दी हिदायत नामा अता किया कुरान पाक कि एक एक लफ्ज़ हिदायत है, हम उसका मुताला करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का मुताला करें, हम नेक लोगों की सोबत में बैठें, अच्छे लोगों की बातें सुने। तो यकीन करें, जब हम अच्छे लोगों की सोबत में बैठेंगे, किसी की गुनाहों से बुराइयों से ज़ैनब साहिबा हम परहेज करेंगे, और जहाँ बुराइयाँ होंगी वहाँ से हम उठ जाएंगे कि हम क्यों सुने, हम सुनने वाला भी गुनाहगार होता है। तो अल्लाह ताला हमारी सोच की भी इस्लाह कर देगा, हमारी नीयत की भी इस्लाह कर देगा और हमारे दिल की भी इस्लाह कर देगा, इसलिए कि वो नीयतों का हाल जानने वाला है। बेशक वो तो हमारी रगे जाँ से भी करीब है और वो हमा वक्त हमें देख रहा है। अब अल्लाह का डर और दुनिया वालों का डर, एक मिसाल मेरे जहन में आ रही है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं और कोई हमें देख रहा होता है तो हम ज़रा संभल जाते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कोई हमें वॉच कर रहा है, कोई हमें देख रहा है, तो हम बेहतरीन अंदाज से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर यही बात हमारे मुतमए नज़र तन्हाई में हो कि वो अल्लाह हमें देख रहा है कि जिसके हुजूर हम खड़े हैं, उसी के लिए तो हाजिर हैं, उसी के हुजूर तो हम खड़े हैं, तो फिर हमारी नमाज़ों में कैसा खुशू ख़ुशू होना चाहिए, फिर वो हमारी इबादत में कैसा इखलास होना चाहिए, फिर जो दिल से बात हमारी जब हम कुरान मजीद की तिलावत करें तो क्यों नहीं असर करते हमारे ऊपर वो आयात जो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अगर सुनते थे तो वो ज़ारो क़तार रोते थे, उनकी कैफियत बदल जाती थी, उनकी हालत बदल जाती थी। तो अब ये सवाल हमें अपने आप से करना है कि जब हम कुरान की तिलावत करते हैं, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमारी कैफियतें क्यों नहीं बदलती? क्या हमारे दिल इतने सख्त हो गए हैं? ये हमें अपने आप से ज़रूर सवाल करना है। ज़रमीन, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगी इस ताल्लुक़ से? मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। रगे जान से भी तू करीब है,
تو ہی لکھتا سب کا نصیب ہے، جسے چاہا پل میں گرا دیا، جسے چاہا پل میں اٹھا دیا۔ میرا خیال ہے شعر کے اندر ایک پورا مفہوم میرے اور آپ سب کے لیے یقیناً پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قیامت کے روز حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مجاہد کو، ایک عالم کو، ایک سخی کو لایا جائے گا، لیکن ان کی عبادات قبول نہیں کی جائیں گی۔ وہ سب حدیث ہم سب بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس کو اسٹڈی میں لے کر آتے ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اپنے عمل کو انجام دیا، دنیا کے لیے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم جو چاہتے تھے نا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تمہیں بہادر کہیں، تمہیں عالم کہیں، تو وہ کہہ چکے، اب جاؤ۔ تو اب ہمیں اس جانب فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں چیک اینڈ بیلنس کریں۔ دیکھیں میں سمجھتی ہوں دو چیزیں ہم اپنی قابو کر لینا، کہ ایک تو نفس کے گرد ہمارے اعمال نہ گھومیں، اور دوسرا ہم کہیں کہ ریاکاری ہمارے اندر نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، تو ہی ہم اخلاص کا نور اپنے اندر لا سکتے ہیں۔ اور پھر اپنا محاسبہ ہر دم کرتے رہنا، ہر دم اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا کہ یا اللہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، مجھے فقط تیری رضا چاہیے، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے نظر کرم درکار ہے۔ جب ہم یہ دعا کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اخلاص کا نور آتا چلا جائے گا۔ پھر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمیں خود بھی تو چیک کرنا چاہیے نا کہ ہمارے اندر اخلاص ہے، تھوڑا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، اور انشاءاللہ چیک کریں گے تو ہی ہم اپنی بہتری کا سامان بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے میں سمجھتی ہوں، اخلاص کے ٹاپک کے حوالے سے میں نے پڑھا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، کہ ہماری کوئی تعریف کرے، ستائش کرے، دیٹس گڈ، اور کوئی ہمیں ملامت کرے، ذلیل کرے تو بھی اٹس اوکے۔ وہ اس لیے کہ عمل ہم نے اس بندے کے لیے تو نہیں کیا نا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بے لوث بنا دے، ایسا ہمیں بے نیاز بنا دے تمام مخلوق سے، کہ ہم صرف فقط اللہ کی رضا، اس کی محبوبیت، اس کی محبت میں فنا ہوتے چلے جائیں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ فی زمانہ اگر ہم کسی کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، علم پھیلاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اگر وہ اس کی بات لوگوں کے دلوں تک زیادہ رسائی حاصل کر رہی ہے، تو ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا دل بجھ تو نہیں رہا، مغموم تو نہیں ہو رہا، اور اگر یہ سمبل آیا تو دیٹ مینز ابھی اخلاص کا نور ہمارے دل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اور یہاں میں بات کو مکمل کروں گی کہ ایک بزرگ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے، تو ایک دن آئے، انہیں جگہ نہ ملی تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے کہ لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں، تو وہ آہو بکا کرتے ہوئے، گریہ زاری کرتے ہوئے مسجد سے باہر تشریف لے جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ عمل میں لوگوں کے دکھانے کے لیے کر رہا تھا کیا۔ تو آج ہمیں تمام تر خود غرضی کو، دل سے مٹیریلسٹک ہونے کو نکالنا ہوگا، اخلاص کے نور سے خود کو مالا مال کرنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص کا وہ رنگ، وہ نور عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یعنی اپنے دل کو ٹٹولنا ہے، اور ٹٹولیں گے تو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کے دل میں آخر ہے کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا میسج دیں گی؟ صاحبہ، نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے مگر اس کی منزل بہت خوبصورت ہے۔ کیا بات۔ جو لوگ اخلاص نیت کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر عمل انجام دیتے ہیں تو ان کے راستے کبھی بھی نہیں رکتے۔ کیا بات۔ ایک قدم چلتے ہیں تو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آئیے ہمارے پاس آئیے، اور کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں۔ لیکن آپ کو طالب نہیں ہونا ہے اس چیز کا، کامیابی آپ کو ملے گی، اللہ رب العزت آپ کو جو کچھ عطا فرمائے، آپ کو طلب نہیں ہونی چاہیے اس بات کی۔ کیا میسج دیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی اعلیٰ حضرت کے کال کا بڑا پیارا مفہوم ہے کہ جب بھی مسجد کے لیے وہ جاتے تھے تو اپنی نیکیوں کو ایڈ ان کر لیا کرتے تھے کہ میں جاؤں گا نیکی تو مجھے ملے گی، گناہ بھی انشاءاللہ ہر قدم پر میرے معاف ہوں گے، لیکن میں کسی کی مدد کروں گا، کسی نابینا کو راستہ دکھا دوں گا، اور مسجد سے واپسی پر میں کسی کی عیادت کو تشریف لے جاؤں گا، اپنے پڑوسیوں کی خیر خواہی کے لیے تشریف لے جاؤں گا، کسی کی مدد کروں گا، کسی جنازے میں شرکت کروں گا جہاں ضرورت ہوئی، تو اس سے ہمارا ہر عمل نیکی اور خیر بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر بھی جب سب کچھ کر بھی رہے ہیں اور کوئی آزمائشیں ہیں تو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تندیے موج مخالف سے گھبرانا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، صحبتوں میں بھی نکھار پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اچھی صحبتیں اٹینڈ کریں گے تو اچھی صحبتیں ہمیں بھی ہمارے سیرت و کردار کو خوشبودار بناتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، زرمینہ آپ تشریف لائیں، بہت مشکور ہیں دونوں ہی شخصیات کے۔ جناب، ہم طلب کیا کر رہے ہیں، ہم طالب کس چیز کے ہیں؟ ابھی ٹٹولنے کی بات ہوئی کہ دل کو ٹٹولیں، اپنے ہی دل کو ٹٹولیں، دوسروں کا محاسبہ کم کریں، اپنا محاسبہ زیادہ کریں۔ ہم دنیا کے طالب تو نہیں ہیں، ہم طالب جنت ہیں، تو اس کی طرف تگ و دو کریں، یعنی وہ معاملات، وہ کام، وہ اعمال، وہ افعال ادا کریں، انجام دیں کہ جس سے ہمیں اللہ رب العزت کی محبت بھی حاصل ہو، دنیا میں اللہ کا قرب بھی حاصل ہو، اور آخرت
آخرت میں جو مومن جنت کا طالب ہوتا ہے وہ طلب بھی ہمارے دل میں رہے، وہ تڑپ رہے دراصل ہمارے دل میں، اس تڑپ کی وجہ سے جو ہم اعمال، جو ہم افعال، جو ہم کام اس دنیا میں ادا کریں گے، پھر ہماری نیت خود بخود خالص ہو جائے گی، یعنی ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا ہو جائے گا اور ہم دنیا کے طالب نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی رضا ہمارا مقصود ہوگی، اسی کے طالب ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے ہم سب کو۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔